अस्सलाम वालेकुम हसन, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। अ, अब जैसा कि सारे जानते हैं, हसन नियाजी नीड्स नो इंट्रोडक्शन. ही इज अ लॉयर बाय प्रोफेशन एंड आल्सो अ ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट. आज इनसे बात करते हैं कि थोड़ा सा हमें जो लॉ के बीच में जो इश्यूज आ रहे हैं वो इनसे डिस्कस करते हैं. अच्छा सर, मुझे बताएं कि सबसे पहले जो एक इशू है वो ये कि पाकिस्तान में जब भी कोई चीज सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर देती है, वो ऑर्डर नलिफाई हो जाता है हाँ हाई कोर्ट से. इसमें सिक्योरिटी किसकी है? ठीक है। नहीं, हर वक्त तो नहीं होता। ये एक दो इश्यूज हुए थे और वो एक नवाज शरीफ वाला कोई केस था। उसमें एग्जैक्टली मैं ऊपर वही बात सुप्रीम कर रहा कोर्ट था. ने ऑर्डर दिया और नीचे से फिर हाई कोर्ट ने उसको ऑन डिफरेंट ग्राउंड्स उसका एक फैसला ऐसा दिया जो जिसने सुप्रीम कोर्ट का फैसला थोड़ा इन्फ्रक्चस कर दिया और जिसमें जाहिर है एक एम्बेरसमेंट कॉज हो जाती सीनियर कोर्ट को। लेकिन नॉर्मली ट्रेंड भी ये है, कल्चर भी यही है और एक हमारा बना भी है एक 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 कोर्ट्स का कल्चर है जिसमें सीनियर कोर्ट कोई फैसला कर ले तो वो अपहेल्ड होता है और वही प्रेसिडेंट होल्ड करते हैं। तो लेकिन लीगली नॉर्मली ये कर होता सकते हैं? नहीं है जी। ये लीगल लॉ लॉ में कर सकता है हाई कोर्ट उसको नलिफाई ऑर्डर को? नहीं, नलिफाई डायरेक्टली नहीं करता। पता है ये क्या करते हैं, एक पैरेलल ऑर्डर ऐसा क्रिएट कर देते हैं जो उस ऑर्डर के सामने एक मतलब लेट से वो ऑर्डर कह रहा है कि बाहर पाकिस्तान से नहीं जा सकता, ठीक है। सही. तो वो एक ऑर्डर ऑन डिफरेंट एप्लीकेशन डिफरेंट ग्राउंड्स एक ऑर्डर पास कर देते हैं कि नवाज शरीफ ऑन दीज ग्राउंड्स जा सकते हैं। तो अमूमन इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो तो जाहिर है एक स्टैंडिंग ऑर्डर सुप्रीम कोर्ट का जो कह रहा है कि फलाना एक्ट नहीं हो सकता और जाहिर है जब नीचे से कोर्ट अलाउ करेगा ये इसने काफ़ी एम्बेरसमेंट कॉज की थी कोर्ट को और एक फ्रिक्शन भी कॉज हुई थी बिटवीन द लोअर कोर्ट और फिर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी इस पे एक पीएम की स्पीच में एक स्टेटमेंट इशू किया था जिसे फर्दर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आसिफ सईद खोसा साहब थे तब, उन्होंने भी उसको रिस्पॉन्ड किया। तो इट डिडंट रियली गो वेल ओवरऑल सिचुएशन। तो इस तरह तो देखिए हसन, इस तरह तो कोई भी बंदा जिसको कोर्ट ने सजा दी है, छोटा कोर्ट है, वो उसको खत्म कर देगा. मतलब इस तरह देखा है तो सजा तो किसी को मिलेगी नहीं यहाँ पे. अब जितने लोग पकड़ते जाएंगे, ठीक है, वो आप इवन नैब में देखें, नैब ने जितने लोगों को पकड़ा है उनको हाई कोर्ट बेल दे देती है. नहीं वो तो चले लोअर कोर्ट है और ऊपर जाते हैं। अमूमन इस तरह के जो सीरियस ऑफेंसेस होते हैं लोअर कोर्ट्स बेल्स नॉर्मल टेंडर रिजेक्ट ही करती हैं अनटिल अनलेस कोई बहुत क्लियर कट ग्राउंड्स ऑफ इनोसेंस ऑन सरफेस नजर ना आ रहे हो तो वो जाहिर है कि हाई कोर्ट लेती है फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये खाली इनके केस में नहीं, इनफैक्ट ये हमारे भी जो मर्डर और रेप और इस तरह के थोड़े अटेम्प्टेड मर्डर के केसेस होते हैं और चेक बाउंसेस के होते हैं नीचे कोर्ट हमेशा अगर थोड़ा सा भी केस में दम हो तो रिजेक्ट करती है बेल और डिले जरूर कर सकती है रिजेक्ट। अमूमन ऐसे केसेस में दे लीव इट टू द हाई कोर्ट। खैर होना ऐसे शायद नहीं चाहिए लेकिन पाकिस्तान के सर्कमस्टांसेस ऐसे हैं कि वो कहते हैं हाई कोर्ट पे छोड़ देते हैं इस तरह के फैसले। तो फिर सुप्रीम कोर्ट क्यों एग्जिस्ट करता है? मतलब फिर तो सुप्रीम कोर्ट का तो कोई वैल्यू ना हुई, उसको कहीं स्टैंड नहीं करता देन. नहीं नहीं ऐसे नहीं। सुप्रीम कोर्ट दायरा सुप्रीम कोर्ट इज बेसिकली रिव्यू का कोर्ट है। अपील Okay. कोर्ट अमूमन हाई कोर्ट या अपील कोर्ट की शक्ल इख्तियार करता है खास तौर पे इस तरह के क्रिमिनल केसेस में नैब के भी। लेकिन बड़ा मेजर रोल है इसमें। नहीं ये सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान का बड़ा वाइब्रेंट और बड़ा कमाल है। वी हैव वेरी वेरी क्रेडिबल जजेस बाय द वे। ये कहीं नहीं है कि वो जी हमारी कोर्ट है, नीचे जरूर मसले। सुप्रीम कोर्ट ओवरऑल शायद दुनिया के वन ऑफ द कॉम्पिटेंट जजेस बैठे और हमेशा से थे। सुप्रीम कोर्ट में पाकिस्तान में बड़े कम इस तरह के होते। जाहिर है जब क्लैश ऑफ इंस्टीट्यूशंस होता है तब कोई आ जाती हैं हमारे हो जाते हैं एक्सेप्शंस हो जाते हैं लेकिन जनरली सुप्रीम कोर्ट बड़े अच्छे प्रेसिडेंट्स और बड़ी अच्छी जजमेंट्स डिलीवर करता है। ठीक है. अच्छा, अभी हमने कोर्ट्स का जिक्र किया तो देखें पाकिस्तान 3 बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, कोर्ट्स, आर्मी एंड पार्लियामेंट. सबसे सुप्रीम कौन सा है?
کیونکہ میں نے تو ریسنٹ جس میں دیکھا ہے کہ ججز آر سو پاورفل ایون وہ تو جرنیلوں سے بھی ٹکر لے سکتے ہیں آپ. نہیں دیکھو سب سے سپریم ہمارے ملک میں قانون کانسٹیٹیوشن آف پاکستان ہے which says قرآن اور سنہ کے اگینسٹ قانون نہیں بن سکتا, اور یہ پرماننٹ ایک آرٹیکل ہے ہمارے. لیکن اگین جب 2/3 میجورٹی پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کرے گی تو دیٹ ول بی دا الٹیمیٹ فیصلہ. اگر وہ یہ کہہ دیں کہ ججز کی ریٹائرمنٹ ایج 70 کر دو پارلیمنٹ, تو ججز کی 70 ہو جائے گی. اگر وہ ججز سے پارلیمنٹ پاور لے لے, سو موٹو کی پاور لے لی جائے گی. تو پارلیمنٹ سپریم ہوتی ہے, پارلیمنٹ کی دی بھی پاورز کا اختیار لے رہے ہوتے ہیں وہ, جس میں وہ آرمی چیف کو طلب کریں یا پی ایم کو طلب کریں. دیٹ از دا پاور جو کانسٹیٹیوشن آف پاکستان دیتا ہے, اور وچ از صحیح سپریم. اور اس کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی کریشن ظاہر ہے اس میں امینڈمنٹس پارلیمنٹ کر سکتی, دیٹ میکس پارلیمنٹ ویری سپریم. صحیح. سر ابھی ریسنٹلی ہم نے دیکھا تھا کہ ایک جج تھے, تو انہوں نے بیسیکلی ان کے کیس میں وہ انہوں نے کاؤنٹر کویشچن کیا کہ آپ لوگ ہوتے کون ہیں ہمارے اثاثے پوچھنے والے. ٹھیک ہے, تو یہ تو شو کر رہا ہے کہ دیر اکاؤنٹیبل ٹو نو ون. نہیں ایسی بات نہیں ہے. ان کا مین کنسرن تھا کہ the way accountability was happening on the media, اچھا, ان کی آپ کا میڈیا اسکیلیشن ادھر تھی. اینڈ آف دی ڈے دیکھیں سپریم کورٹ کا جج ہے, یو کانٹ میک دیم کنٹروورشل انٹل دے آر 100% پروون گلٹی. اور صحیح آپ نے اس کو اتنا کنٹروورشل کر دو تو ایک جج کے سامنے جب وکیل یا کلائنٹس کھڑے ہوتے ہیں, ظاہر ہے جج ہیز ٹو بی آن اسٹرانگ فوٹنگس کہ اگلوں پہ کوئی کمانڈ رکھے اپنے فیصلوں پہ. تو ظاہر ہے بالکل جائز کنسرن تھا ان جج صاحب کا, اور ظاہر ہے ان کے خلاف کارروائی سب کو پتہ ہے کیوں ہو رہی تھی. آئی تھنک دیر از نو ہیڈن. ظاہر اگر ایک میلا فائڈ ہوگی فیصلے کے پیچھے, تو کوشچنز تو اس کا رائٹ ہے ریز کیے جج صاحب نے پارلیمنٹ, وہ رائٹ فورم پہ ریز کی میرا خیال ہے. اگر سپریم کورٹ کی ایک ہیئرنگ میں ریز کر دیا, آئی تھنک ان کا رائٹ تھا. اتنا تو نہیں ہے کہ, اور بڑا سینئر وکیل بھی ہیں جج بننے سے پہلے, کمپیٹنٹ وکیل بھی تھے, اب پھر کمپیٹنٹ اور دلیر جج بھی بن گئے. تو ہاں انسٹیٹیوشنز کا ایشو تھا, بڑا کلیئر تھا. صحیح. اچھا, ذکر کرتے ہیں یہ بہت ہی جو افسوسناک واقعہ ہوا لاسٹ ویک اور سو میں, یہ جو موٹر وے والا, اس پہ who do you think is responsible, مطلب کس کی رسپانسبلٹی جاتی ہے اکارڈنگ ٹو دا لا؟ دیکھیں اسٹیٹ کی, ڈائریکٹ اسٹیٹ کی. اسٹیٹ از ریسپانسبل فار سیفٹی اینڈ سیکورٹی اینڈ لا اینڈ آرڈر. تو یہ جو پیچ آف موٹر وے تھا, یہ نہ موٹر وے پولیس کی انڈر تھا, نہ پولیس کے انڈر ایز سچ تھا, اور نہ کیونکہ یہ اپیرنٹلی کوئی ایک انسٹیٹیوشن ہے پاکستان کو جو ایکوائر کرنا چاہ رہا تھا اس کو. مجھے 100% اس بات کا نہیں پتہ, اس لیے آئی ایم ناٹ نیمنگ دا انسٹیٹیوشن یٹ. تو کیونکہ موٹر وے اور پولیس دونوں کو نہیں پتا تھا, یہ ایک ایسا گیپ ہے جو موٹر وے کا حصہ بھی نہیں ہے بائی دا وے. اس سے پہلے ٹول اینڈ ہوتا ہے, اس کے گیپ کے بعد ٹول آتا ہے, تو یہ بیچ میں ایک پیچ کریٹ ہوا تھا جس پہ جورسڈکشن نہ پولیس کو پتا تھا ان کے, نہ موٹر وے پولیس سمجھتی تھی ان کی ہے. صحیح. لیکن ظاہر ہے دونوں کیس میں تھی تو پولیس ہی, اور جب 15 یا 130 پہ کال ہوگی تو آئی تھنک فیلئر آف بوتھ موٹر وے پولیس اور پولیس ڈپارٹمنٹ دونوں کا ہے. اور چاہے نہ بھی ہو فیلئر, رسپانسبلٹی تو اسٹیٹ کو لینی پڑتی ہے آئیدر وے. اس میں تو کوئی شک نہیں, ریپ دنیا میں بھی ہوتا ہے, اسٹیٹ رسپانسبلٹی لیتا ہے اس کی. صحیح ہے. اچھا, اگر اس میں انفارچونیٹ ایونٹ کی بات کریں, بڑے لوگوں کا کہنا یہ تھا کہ آپ نے بھی سی سی پی کے خلاف آپ نے ریزائن بھی مانگا تھا, تو ان کی اسٹیٹمنٹ دیٹ واز کوائٹ امیچور, مطلب سی سی پی کو اس طرح بات کرنی نہیں چاہیے تھی. ٹھیک ہے, بٹ لا میں دیکھا جائے تو پاکستان کے لا میں کیا یہ لوپ ہول نہیں ہے کہ آپ کا جو وکٹم ہوتا ہے اس کو بھی اپنے ساتھ 4 ایویڈنسز لے کے آنے چاہیے, اس طرح تو وہ کبھی بھی اس کو جسٹس نہیں ملے گا. نہیں وکٹم دنیا میں لے کے آتے ہیں ایویڈنس. دیکھیں یہ بھی ہے, ٹائم آ گیا کہ وکٹمز کو پتہ ہو کہ اگر وہ کھڑے نہیں ہوں گے تو انصاف پولیس اور ججز مل کے بھی نہیں دلا سکتے. اگر صحیح. یہ وکٹم, اگر سروائیور جو ہیں یہ سامنے آ کے کورٹ میں اسٹیٹمنٹ نہیں دیں گی, تو دنیا کا
امریکہ انگلینڈ دنیا کا کوئی قانون کچھ نہیں کر سکتا. دیکھیں گواہی اوتھ پہ کسی کو تو دینی ہے, اور ظاہر ہے جو آئی وٹنس ہے سب سے بڑا وہ وکٹم خود ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنے لیے نہیں دیں گے, اس میں دیکھیں اس میں تو اسٹیٹ بے بس ہے ایسی سچویشن میں. اینڈ اللہ کرے وکٹم آئیں سامنے, بڑا ضروری ہے. آئی ہوپ شاید آ رہی ہو, آئیڈینٹی ریویل نہ ہو, خاموشی سے ہو سب کچھ, وکٹم وٹنس پروٹیکشن ہو, اور کچھ کیا نہیں جا سکتا, اس میں دینی پڑتی ہے ایویڈنس جو بھی بول لیں, چاہے ریپ ہو یا چائلڈ ابیوز. انفارچونیٹلی یو ہیو ٹو کم فارورڈ. لیکن پاکستان میں یہ میڈیا بھی, سوشل میڈیا بھی مادر پدر آزاد ہے, تو اس میں ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی فیک اکاؤنٹ سے بھی اڑا دیتا خبر. اگر کہہ لو آفیشیل جگہ سے نہ بھی خبر دے سکے, ان آفیشیل طریقے سے ریلیز کر دیتے ہیں جسٹ ٹو گیٹ ویوز اینڈ لائکس. صحیح. اچھا, تو یہ پھر آپ کے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ لوپ لا کے اندر ہے, مطلب دیکھیں آپ وکٹم پہ اور سے اگر کوئی ایکس وائی زی آپ کو بلیم کر دے, آپ نے کیا نا بلیم کر دے. لا میں اس طرح لا میں ہے کہ ہم بندے کو ٹریس ڈاؤن نہیں کرتے اگر فیک نیوز پہ لا دے. اس کی وجہ یہ سوشل میڈیا کا چیک بیلنس نہیں پاکستان میں. ریزن بینگ فیس بک, ٹویٹر اینڈ انسٹاگرام آر ناٹ آنسریبل ٹو اس, اور وہ ہمارے ساتھ انفارمیشن شیئرنگ نہیں کرتے. تو اگر میں ایک فیک اکاؤنٹ سے کچھ ریلیز کر دیتا ہوں خبر, تو ان کو ایف آئی اے کچھ نہیں کر سکتی. ایف آئی اے والے آگے بڑھا کہتے ہیں آج اتنے پکڑ لی. فیکٹ ہے ایف آئی اے کچھ نہیں کر سکتی. ایف آئی اے بتائے سب کچھ کہ نہیں. اگر میں اپنے ذاتی اکاؤنٹ سے بھی کوئی خبر لگا کے کہہ دوں کہ یار میں کسی کو پرسنل اٹیک کروں اور ایف آئی اے طلب کرے, میں ڈینائی کر دوں گا. وہ مجھے ایف آئی آر بھی کاٹ لیں گے, میں کورٹ میں ڈینائی کر دوں گا. ایونچوئل آؤٹ کم کیا ہوگا کہ میرا کیس ہی پروو نہیں کر سکتی, کیونکہ the only evidence FIA will need to have is forensic evidence جو آنی ہے تھرو ٹویٹر, فیس بک. تو جب وہ نئی انفارمیشن شیئرنگ ہی نہیں ہے, تقریباً آئی تھنک لیس دین 1% انفارمیشن شیئرنگ ہے فیس بک اور ٹویٹر کی ملا کے. صحیح ہے. اچھا, ابھی جس طرح میں نے بات کی انہیرنٹ لمیٹیشنز کے لا کی, اس میں بیسیکلی آپ کا جو بلاسفیمی لا ہے جو ڈیفائن ہوا ہوا ہے, بلاسفیمی لا میں بھی یہ ہے کہ آپ کسی بھی مذہب کو ڈیمین نہیں کر سکتے. ہاں بالکل صحیح کہہ رہے ہیں, ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اس میں آل دا سارے مذہب آتے ہیں, کیونکہ ہم ایز اے ریلیجن ہمارا ون آف دا آرٹیکلز آف فیتھ از کہ یو ہیو ٹو بلیو ان آل دا پروفٹس. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, بٹ انفارچونیٹلی یہاں پہ کبھی دیکھنے کو نہیں ملا کہ ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ ایون پڑھے لکھے گھرانوں میں ہم کوئی برے ورڈ استعمال کر رہے ہوتے ہیں مائنورٹیز کے اگینسٹ. دیکھا جائے تو اکارڈنگ ٹو دا لا دیٹ از آلسو بلاسفیمی. ہاں, اگر آپ ریلیجسلی ڈیروگیٹری ٹرم یوز کریں تو نیچرلی اگر آپ اسلام کے بارے میں کرو تو تب ہے تو شوڈ بھی. میں تو آپ سے اگری کرتا ہوں اس بارے میں. مطلب آپ کو نہیں لگتا کہ تھوڑا سا بائسڈ ہے ٹورڈز مسلم ایز کمپیئر ٹو مائنورٹیز, کیونکہ ہمارے یا پھر وہ مائنورٹی میں رہتے ہیں اس لیے ان کو رائٹس نہیں ملتا ہے. یہ بھی ایک ریزن ہے. دیکھیں کمزور طبقہ از ناٹ خالی مائنورٹی کا نہیں, غریب آدمی کے ساتھ بھی وہ ہوتا ہے جو مائنورٹی کے ساتھ ہوتے ہیں. اس ملک میں کمزور ہو, it has to do with being کمزور, I would say, not just being minority. یہاں اگر کمزور عورت ہو تو پھر بہت بری چیز ہو جاتی ہے, چاہے جتنے بڑے مسلمان کیوں نہ ہو. تو ہاں, جو آپ بات کر رہے ہو وہ اس حد تک بالکل ٹھیک ہے, بٹ it has more to do with being vulnerable. vulnerable طبقہ جو ہوتا ہے نا سوسائٹی کا, بے بس اور کمزور, ان کے ساتھ جنرلی قانون کا غلط استعمال بھی کیا جاتا ہے. اب ایک کیس تھا پچھلے دنوں, ریپ کا ایلیگیشن لگا یا ہراسمنٹ کا, پتہ چلا جھوٹا ایلیگیشن لگا. ابھی کیونکہ بات چل رہی تھی نا, ایک سلسلہ چل رہا تھا ریپ کے کیسز رپورٹ ہو رہے تھے ابھی پچھلے ہفتے, تو گجرانوالہ والا جو کیس تھا وہ فیک کیس تھا. اب ظاہر ہے وہ آگے سے انسپیکٹر تھا, وہ غریب آدمی تھا, وہ فوراً ہی قابو آ گیا. صحیح. اچھا, کمنگ ٹوورڈز فریڈم آف اسپیچ, میں کچھ عرصہ پہلے مجھے کسی چینل نے بلایا تھا ٹو اسپیک آن فریڈم آف اسپیچ. ڈو یو تھنک کہ یہ فریڈم آف اسپیچ ایگزسٹ کرتی ہے؟ تب تک کرتی ہے جب تک آپ مائٹیسٹ لوگوں کو نہ تنگ کریں. اچھا, مائٹیسٹ, یہ ایک بات ہے جو آپ کے کہہ لیں
بگ بوائز جن کو بولتے ہیں ہم کوڈ ورڈز میں. ظاہر ہے ہاں مسئلہ تو ہے یہ بات تو آپ کی بڑی زبردست ہے کہ کیا کہتے ہیں جو دیکھیں کئی لوگ ہیں. اب ایک نیا لا پاس ہو رہا تھا کہ اگر آپ خالی آرمی کے خلاف کریں گے تو اگر آرمی کے خلاف ایسا لا ہے تو جوڈیشری کے خلاف بھی ہونا چاہیے, پی ایم اور پریزیڈنٹ آف پاکستان کے لیے بھی ہونا چاہیے, گورنر کے لیے بھی ہونا چاہیے. اٹ shouldn't look like ایک سرٹن طبقے کے لیے آپ نہیں ہونی چاہیے نا. ہاں لیکن وہ فریڈم آف اسپیچ بھی پھر آپ کو پتہ ہے, لیکن ایک حد تک لیٹس بھی پھر ہے بھی. ہاں جی, نہیں ایبسولوٹلی رائٹ. کیونکہ میں نے جو آپ کا آرٹیکل پڑھا تھا نا 15, 16, 18 اور 19 آرٹیکل پاکستان کا کانسٹیٹیوشن کا, اس پہ لکھا تھا ٹل دا ٹائم آپ کسی کو ہرٹ نہیں کر رہے, کسی کے ریلیجس سینٹیمنٹس کا ہرٹ نہیں کر رہے, تو آپ کو رائٹ ہے. لیکن فریڈم آف ایکسپریشن اور اسپیچ جو ہے اس کی ایک باؤنڈری ہے. ٹھیک ہے, اٹ از ان فارم آف اسپریڈنگ ہیٹ, ڈوئنگ بلاسفیمی. کہیں نہ کہ خیر دنیا میں ہے یار, آپ انگلینڈ میں جا کے سڈنی کوئین کے خلاف بولتے پھرو. وہاں انگلینڈ میں ہم پڑھتے تھے تو مجال ہے وہ القاعدہ والا ٹاپک ڈسکس ہوتا تھا تو مسلمان ڈسپلنگ شروع ہو جاتے تھے, وہی نہ بولو. ظاہر ہے فریڈم آف ایکسپریشن کا کوشچن تو تھا نا کہ خوف اور ڈر تو ہوتا تھا. ایگزیکٹلی صحیح. اچھا حسن, آپ جو ہیں آپ بیسکلی ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ بھی ہیں, ہمارے پاس ہیومن رائٹس کی منسٹر بھی ہیں, بٹ آپ کو نہیں لگتا کہ کوئی کام ایسے جو گراؤنڈ ہے نہیں, مطلب سمبولک زیادہ ہے, مطلب کیا کہتے ہیں اس کو پبلسٹی اسٹنٹ زیادہ ہے, کوئی ایکٹیو کوئی گراؤنڈ پہ کام نہیں ہے ریگارڈنگ ہیومن رائٹس یا ہیومن رائٹس اسٹیٹ لیول پہ یا پرائیویٹ این جی اوز لیول پہ بات؟ اسٹیٹ لیول پہ دیکھیں, این جی او لیول تو بہت سارے پرائیویٹ لوگ کام کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہیومن رائٹس کریٹ ہی تب ہوتے ہیں جب اسٹیٹ ایبسنٹ ہو. جب اسٹیٹ رائٹس نہیں دے رہا ہوگا تبھی ہیومن رائٹس کا ایشو رائز ہوگا. اور ظاہر ہے ہمارے اسٹیٹ کا تو آپ کو حال و حال پتہ ہے, کہاں جائیں, جتنا انٹیریئر جاتے جائیں اتنا, جتنا آپ لاہور سے دور جاتے جائیں اتنے مسئلے بڑھتے ہیں. تو فیسلٹیز, فورینزکس کی ایبسنس, پولیس کے وسائل بہت کم ہیں یار. یہ پولیس اور ایف آئی اے سائبر کرائم کے میں مسائل دیکھتا ہوں, جب ان کے دفتر جاتا ہوں مجھے ان پہ ترس آتا ہے. پچھلے 3 ہفتے سے ان کے پاس دفتر نہیں تھا. کبھی ایک دفتر گئے, انہوں نے کینٹ میں تھا, انہوں نے کنٹونمنٹ والوں نے کہا ادھر دفتر بھی بنانا, پھر ان پیک کر کے پیک کر کے, اب دیکھیں اتنا بڑا ادارہ ہے وہ. 2-3 ہفتے میں دیکھ رہا تھا ان کے سوٹ کیسز میں پڑا ہوا تھا, وہ کارٹن میں پڑی تھی فائلز. تو اور تو سیدھی بات ہے کہ یہ ہے اسٹیٹ کا حال. یا انویسٹیگیشن پہ پیسے خرچ ہی نہیں ہوتے. ہماری انویسٹیگیشن might be the cheapest investigation in the world. کہتے ہیں رفلی پر ایف آئی آر پولیس کو 5,000 روپے سے کم بجٹ ملتا ہے. اب 5,000 روپے میں تو تفتیش نہیں ہونی نا یار. پھر وہ ایویں تو نہیں کہتے کہ وہ آئی او پیسے ایویں نہیں مانگ لیتا, اس کو اپنی جیب سے جو جب دینے پڑتے ظاہر ہے, پھر وہ کہتے ہیں نکال لو روہیل صاحب آپ دو گے آج پیسے. صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح. اچھا یہ مجھے بتائیں کہ اس سارا جو سسٹم ہے اس کا رسپانسبل کون ہے؟ میری نالج کے مطابق آپ پرائم منسٹر صاحب کے ریلیٹیوز بھی ہیں. دیکھیں اسٹیٹ ہوتا ہے رسپانسبل, جو مرضی ہو, کرائم پہ کا رسپانسبل اسٹیٹ ہے. پنجاب میں کرائم ہو رہا ہے بزدار صاحب ہیں, سندھ میں کرائم ہو رہا ہے مراد علی شاہ ہے, کیونکہ آئی جی ان کی کمانڈ میں. ایک بات اور میں کرٹیسائز کرتا بھی ہوں جب مجھے فیل ہو کہ ایک انسان کے ساتھ زیادتی ہوئی. دوسری چیز, میں نہیں ہوں رسپانسبل, نہ میں اسٹیٹ کا آفس بیروں نہ آپ ہو, ہم نہیں رسپانسبل ہو سکتے. ہمیں لوگ, مجھے حالانکہ لوگ گالیاں دیتے ہوئے تم اس ایشو پہ نہیں بولے, مجھے جہاں آواز ملتی ہے وہاں ری ٹویٹ کر دیتے. ظاہر ہے پورا دن ہم بھی خبروں کے آگے نہیں بیٹھتے, لیکن جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہمارے لیے سمجھنا کہ اگر انویسٹیگیشن کا آج اتنا بجٹ ہے, اس کے پیچھے 50-60 سال کی محنت ہے. اگر سول جج کی آج تنخواہ 1,00,000 1.5 ہے, اس کے پیچھے 50 سال کی محنت ہے. اگر بیک لاگ عدالتوں میں 17-18 ہزار کیسز کا ہے, 50-60 سال کی محنت ہے. تو یو کانٹ جسٹ سمپلی پوٹ کہ جی یہ گورنمنٹ ہے سارا کچھ, اتنی پتلی گلی سے نہیں نکل سکتے. ہاں یہ گورنمنٹ کتنے امپروومنٹ لاتی, دیٹ از دا گڈ تھنگ, وہ دیکھنے. اب فگرز عموماً نکلتے بھی رہتے ہیں اور پتہ بھی چلے گا.
अब मैं डू यू कहना थिंक जी कि अब ये डायरेक्शन पे ठीक जा रहे हैं? डू यू थिंक कि ये अपने किसी डायरेक्शन पे लग जाएंगे, रिफॉर्म्स ले लेंगे? मैं तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक हूँ, आई बी वेरी ऑनेस्ट। बड़ी इंडिपेंडेंस है यार, मुंह चुक के सही। जिसने जिस पुलिस वाले को क्रिटिसाइज करना है, कोई इंतकामी कार्रवाई करते हुए पहले हमारे डिपार्टमेंट्स इंडिपेंडेंट है, पुलिस प्रेशर ही नहीं लेती इधर। मैं जिस सही। थाने जाता हूँ प्रेशर ही नहीं लेते, और ये अच्छी बात है। सरकारी ऑफिस जाते हैं, आज एक जगह गए नहीं लेते बाहर, और बहुत अच्छी बात है। बट दिस इज मियां पाकिस्तान कि किसी का बाहर नहीं सही। लेता। दैट्स वंडरफुल। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन बिफोर वी वाइंड अप। मैंने बेसिकली प्राइमरली आई एम अ फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेटर ना। मैंने क्योंकि ब्रिटिश मनी लॉन्ड्रिंग लॉ पढ़ा हुआ है, ठीक है, पाकिस्तान का भी लॉ पढ़ा था, उसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, इट्स ऑलमोस्ट द सेम। ठीक है, जो आप लोग का जो लॉ है, उसमें ब्रिटिश लॉ, क्योंकि यू आल्सो बैरिस्टर, ब्रिटिश लॉ जी, और जो लोकल लॉ उसमें कितना फर्क है? हमने कही लॉ तो वो ब्रिटिश लॉ इनहेरिटेड, वो आगे निकल के बदल के लॉ हमारा उठा ले, पीपीसी पूरा। हमारे आधे कानून तो 1922, 21, 24 इस तरह चल रहे थे। कंपनी लॉ पूरा कॉपी पेस्ट लगता है उनका, लेकिन जाहिर है कई चीजें होनी भी कॉमन चाहिए। नेचुरली दुनिया के कानून है सारा कुछ। हम जी जोहेल आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। तो होता है, मेरी जाहिर है रोहेल, मैं इधर पॉज इसलिए हूँ, मैं अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ इस पे एक ठीक हो डिटेल गया, कमेंट करूँ। मेरी वकालत ज्यादा नहीं है, 4-5 साल की यार। सही हो गया। चले, थैंक यू सो मच। वैसे तो आपने हमें टाइम दिया, आप बहुत बिजी थे, उसके बावजूद आपने मुझे टाइम दे दिया। नहीं नहीं यार, इट वाज सॉरी एन आपको एक्सट्रीम भेजना प्लेजर। है, आई एम सो सॉरी यार। नहीं नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं। इंशाल्लाह स्टे इन टच, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।